مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے۔ عوام کا معاملہ تھا کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے۔ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے، پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے۔ کاوے موسوی ایرانی کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا، اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے۔ 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا، اور ثاقب نثار صاحب نے کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا۔ آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے 1 سال میں وہ 133 پہ آ گیا، 133 پہ آ گیا۔ تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%۔ الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% 1 سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ نواز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے۔ جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی، وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتی کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے، اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا
کہ جناب یہ فلاں ہے، پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے۔ بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں۔ اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا۔ تو کہنے اور پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر وہ جو کون تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی، کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا۔ اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن، یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن۔ اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں، نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا۔ اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا۔ اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ، وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے۔ 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں، تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں۔ اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے، چنگی آتی ہے، اور وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں۔ تو اس میں انہوں نے کہا، پھر ہم اپیل میں گئے، اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا۔ اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ۔ بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے، امان کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی، ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی۔ کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا، اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے، کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں؟ تو وہ پھر چپ ہو گئے۔